بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ABR اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ڈرامہ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ جو کہ موجودہ ترکی کہلاتا ہے، اس کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی کے والد تھے۔ ان کا نام ارطغرل تھا اور انہیں غازی ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا زمانہ 1230 عیسوی سے لے کر 1281 عیسوی تک کا زمانہ ہے اور یہ خانہ بدوش قبیلہ کے سردار تھے۔ اس قبیلہ کا نام کئی قبیلہ تھا اور ان کے والد سلیمان شاہ تھے۔ ناظرین، ڈرامہ ارطغرل کی کل 5 سیزن ہیں اور اس کی کل اقساط کی تعداد 157 ہے۔ ہر قسط کا دورانیہ تقریباً 2 گھنٹے پر محیط ہے۔ ارطغرل ڈرامہ اپنی کہانی، اپنی تیاری اور اداکاری کے اعتبار سے ایک شاہکار ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کئی کی ایک کہانی ہے جس کے مطابق کئی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بحر موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت اور جرت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بحر موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال پر محیط ہوتی ہے۔ ارطغرل کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی، اور وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کے مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی ویڈیوز آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے پہنچ سکیں۔ ناظرین، ارطغرل ڈرامہ اسلامی روایات اور فتوحات کا عکاس ہے۔ ہماری نسل آج تک صرف فرضی ڈراموں اور فلموں سے متاثر نظر آئی، لیکن ڈرامہ ارطغرل ایک فرضی ڈرامہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت پر مبنی کردار کا نام ہے۔ جو اس ڈرامے کو ایک بار دیکھتا ہے اس کے سحر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس ڈرامے میں گھوڑوں اور تلواروں کی جنگ صحابہ کے میدان کارزار میں دشمن پر ضرب کاری کی داستانیں ذہن میں تازہ کرتی ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنی ایمانی طاقت اور مجاہدانہ قوت سے دشمن پر قہر بن کر برستا تھا اور دنیائے کفر کو تہ و بالا کر کے اسلامی جھنڈے گاڑتا تھا۔ اسی لیے تو یہ ڈرامہ دنیائے کفر کو ہضم نہیں ہوتا اور بیشتر ممالک میں آج بھی اس ڈرامے کو دیکھنے پر پابندی ہے۔ امید ہے کہ یہ ڈرامہ ہماری نوجوان نسل پر گہرے اسلامی اثرات مرتب کرے گا۔ ناظرین، 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خوارزم کے بادشاہوں کی قوت اپنے شباب پر تھی اور وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں سلجوکیوں کے کئی مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے۔ ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا، لیکن عین وقت پر جب کہ وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے تیار تھے، چنگیز خان نے طوفان برپا کر دیا اور خوارزم بادشاہوں کی سلطنت کو تہ و بالا کر کے ان کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے اور ان میں سے بعض ایران اور شام میں پہنچ گئے اور وہاں پر اقتدار حاصل کر لیا۔ بعض ایشیائی کوچک میں سلجوکیوں سے آ کر مل گئے۔ انہی ترک قبائل میں اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھرنے والے عثمانی ترکوں کے آباء و اجداد کا قبیلہ بھی تھا جو اوغوز قبیلے کا ہی ایک جز تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ناظرین، ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے نام کے ساتھ غازی لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوکی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوکی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ میں جو کہ موجودہ ترکی کہلاتا ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کر دیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر تقریباً 90 سال سے زیادہ تھی۔ سوغوت شہر میں ان کا مدفون ہے اور ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔